فیکٹ ابھی MBBS کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج. انہوں نے کہا علی بھائی اتنی ڈپریشن ہے نا اس سیکٹر میں, MBBS کے اسٹوڈنٹس کے سیکٹر میں اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ, اور پھر یہ سوسائڈ بھی زیادہ ان میں. آپ انڈیا چیک کر لیں, پاکستان چیک کر لیں, یہ MBBS کے اسٹوڈنٹس میں بہت سوسائڈ ہے. وجہ ڈر, میں کر نہیں پاؤں گا, ڈپریشن, میری سپلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشر بہت ہے, میں نے پڑھنا ہے. مطلب اتنا کم توکل آپ کا کہ آپ نے MBBS کو خدا بنا لیا اپنا کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ مجھے پرفیکٹ انداز میں ملے گی تو میں کامیاب ہوں, ادروائز میں کمپلیٹ فیلئر. بہت سے لوگ کسی چیز میں فیل ہو جائے نا, ان کی کوئی ڈریم ہو, جیسے آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈریم ہو کہ میں نے جی یہ ڈگری کرنی ہے, اس میں ایڈمیشن نہ ہو یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو. آپ کبھی یوتھ کے پاس بیٹھے, سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, 2 مارکس سے رہ گیا, 3 مارکس سے رہ گیا, فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. میں انہیں کہتا ہوں کہ 15 سال بعد دیکھو ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور تمہیں نظر آئے گا تمہارے بیوی ہیں, بچے ہیں, ماشاءاللہ تم خوش ہو, رزق آ رہا ہے تمہارے پاس, تو یہ پریشانیاں کہاں گئیں, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن آج پاکستان ایئر فورس میں. میری اپنی کزن بہت روئی تھی MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, آج ونگ کمانڈر پاکستان ایئر فورس میں ماشاءاللہ. یار دیکھیں ہر بچے کا نا ایک خواب ہوتا ہے, میرے فادر کا بھی خواب تھا کہ میں نا MBBS کروں, ٹھیک ہے, جس کا بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے نا, وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے جو ٹاپ پہ چیز ہے نا وہ MBBS ہے. تو MBBS یا پھر BDS, ٹھیک ہے, ان میں آپ نے جانا ہی جانا. صحیح. تو وہاں نہیں ہو سکا میرا ایڈمیشن, تو اس کے بعد تیسری چوائس ہوتی ہے فارمیسی. تو فارمیسی بھی کر لیا. تو ہماری جو کلاس تھی اس میں بھی سب کا ڈریم یہی تھا, جس سے آپ پوچھو اچھا جی آپ آئے ہوئے ہیں جی میں نے ٹیسٹ دیا جی MBBS میں نہیں ہوا, تو سارے جو ہے نا اس طرح ہی آتے ہیں. آپ یہ لیکن آپ دیکھیں کہ فارمیسی سے جو لوگ نکلتے ہیں یا اس کے بھی بعد وہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں ایکسیل کرتے ہیں. صحیح بات. تو آف کورس یہ MBBS از ناٹ ایوری تھنگ, کیریئر اللہ کی طرف سے. بالکل یار. لیکن میں یوتھ کو ایک بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے نا, وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, میری سورسز کاٹے گا. وہ والی سورسز جہاں سے مجھے کچھ امید ملتی ہے, کچھ سکون ملتا ہے, وہ سائیکلوجیکل میری نا شکست کرائے گا. اس کے بعد مجھے کچھ ٹارچر کرنا شروع کرے گا. ایگزیکٹ شیطان جو کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, ہماری سب سے بڑی سورس کاٹتا ہے, وہ ہے توکل اللہ پہ. سب سے پہلے نا ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے, یہ فیل کرا کے کہ تو گناہوں میں پڑا ہے, اللہ تو تجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ نیگیٹیوٹی ڈال کے بندہ گیو اپ کرتا ہے. توکل تو دور کی بات, ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی, توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ سمجھیں کہ یہ گیم کس کی ہے. کلیئرلی یو آر گیونگ یور سیلف ٹو شیطان, آپ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اپنے آپ کو, نچا رہا ہے آپ کو. بلکہ آیت ہے نا کوئی کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے نا, جی, ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, حکم دیتا ہے فحش کاموں کا. ایگزیکٹ وہی بات ہے بھائی, اپنے انیمی کو ریکگنائز کرو. یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں, ان پہ مطلب وہ آتا ہے نا تفسیر میں کہ ان لوگوں سے امید تھوڑی لگا لی تھی, حالانکہ ان انٹینشنل تھا. انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتاؤ کہ میں یہاں پر لاکڈ ان ہوں, تو وہ بھول گئے. 7 سال وہ اور رہے جیل میں, تقریباً 7 ایئر آف پیریڈ. اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ چونکہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑی ٹریننگ اللہ کی طرف سے, اللہ ٹرینڈ ہم کہ میرے پہ کیوں نہیں تم نے توکل کیا. ہاں, حالانکہ ان کے ان انٹینشنل تھا, ہم نبی سے ہی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی, لیکن اللہ کی ٹریننگ دیکھیں. نہیں, تم نے مجھے جو ہے وہ نمبر 1 میں لائف میں, میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائی تو نقصان اٹھاؤ. کیونکہ اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے نا کہ اس بندے کا دل کس کو دیکھ رہا ہے, یہ اپنی ریسورسز پہ ریلائی کر رہا ہے یا مجھ پہ ریلائی کر رہا ہے. اور جب انسان کا دل کہیں ہینگی پینگی مارے نا, اور جب کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے, پھر اللہ اس کو اسٹریٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کو یعنی تھپڑ بھی مارتے ہیں, دھچکی بھی دیتے ہیں کہ تاکہ میری طرف لعلہم یرجعون, تاکہ وہ میری طرف پلٹ جائیں. I would still want to ask that question کہ how should people in توکل, مطلب کوئی پرٹیکولر اسٹیپس ہیں جن کے تھرو توکل اچیو کیا جاتا ہے؟ یا میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جانیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گرینڈیور ایک ڈیولپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہوں گے اتنی آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈمینش اور کم ہوتی جائیں گی. جتنے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نظر میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, آپ کے دل میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہاؤ بگ از اللہ ان یور ہارٹ, ٹھیک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا جو رسپیکٹ ہے یا ایک وہ ہے نالج ہے وہ کم ہوگا,
اتنی پرابلمس یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, نالج اس کے بارے میں زیادہ ہے, اس پہ توکل ہے, پرابلمس کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو گین نالج بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نمبر 2 از اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. میں نے بہت ساری باتیں شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں میں ان سے دعائیں پوچھی, شیخ آپ کی دعا سب سے فٹ کون ہے؟ اچھا, تو شیخ الجبار کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میری سب سے فٹ دعا پتہ کیا ہے؟ میں نے کون سی؟ کہ یہی والی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. کہ مجھے کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, یار کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا. اینڈ if you have not written something for me, تو مجھے پوری دنیا کی مل کے نہیں دے سکتی. عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, بیکاز جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز مجھ سے چھیننی ہے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. سو مائی ہارٹ از ایٹ پیس. میرے خیال میں اس چیز کا ریلائز میرے ذہن میں تھا کہ ہم بطور پیرنٹس, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاء اللہ, حسبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سارے ورڈز ایک میسیج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا, حفاظ بیٹھے تھے سامنے, 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تھا. حفاظ. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا, یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ, نہیں اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اللہ کر دے گا, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ, جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں, یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں انشاءاللہ. صحیح بات. ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کہ اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاءاللہ مولوی صاحب آ گئے, انشاءاللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار, مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاظ, چیڑ ہے ناٹ جسٹ دس, آپ کی پراپرٹی بڑھتی ہے جنہ میں. ہاں جی ہاں جی, یہ اذکار کرنے سے ایک بار سبحان لگا تو جنہ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی ہیں. ایک وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احرص علی ما ینفعک, مطلب ڈو دیٹ جس میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, واستعین باللہ, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد چاہو. مطلب کمپلیٹ ایک نا آپ کو وہ پیٹرن دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پہلی چیز آپ جس میں بینیفٹ دیکھتے ہو وہ کرو. دوسری چیز واستعین باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تیسری چیز ولا تعجز, ٹھیک ہے, اس میں ڈیزسٹ نہیں کرنا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ایفرٹ اپنی کرتے رہنا. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اگر کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر کام نہیں ہوتا تو یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا, کہ میں اگر کاش یہ کر لیتا کاش وہ کر لیتا. ہاں, کیونکہ کاش سے جو ہے وہ پھر شیطان کے دروازہ کھولتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یو نو. اور پھر اس کا اینڈ بھی ہے نا کہ جو چیز ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل. ہاں بالکل بالکل, جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیزائن کریں یا انہوں نے لکھی بھی ہو, کوئی قدر اللہ ما شاء فعل, آپ کی اس کے اگینسٹ کچھ ہو جائے تو وہ کہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلائنس اللہ پہ بڑھتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ انبیاء کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے, قرآن, آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا, جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جو جن نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے. صحیح بات, یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینے والی بات ہے. صحیح بات, صحیح بات. انہوں نے کہا کہ تم جو زہر لے کے اپنے ساتھ پھیرو, یہ زہر نہیں مارتا,
زندگی میں موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور انہیں پی لیا, انہیں پکی ماری اور گھوڑوں کو ٹانگ ماری اور نکل گئے اندر جہاد میں. اس میں اللہ تعالیٰ ضرورت کی دعا پڑھ کے. سو یہ ایک جو ہے نا کوشچن ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹ ہوم. پتہ لگے بچہ جو ہے نا کہے کہ زہر ماجی میں لے کے